حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر کہا، حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے دو باتیں نہیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اور دوسرا یہ کہ ناچ دیکھتا ہوں۔ اس زمانے میں ٹی وی اور موبائل تو تھا نہیں، تو کہنے لگا، ناچ دیکھتا ہوں، وہ نہیں چھوٹے گا، اگر بیعت فرمانا ہے تو کر لیجئے۔ حضرت بھی کتنے بڑے شخص تھے، کتنے اللہ والے تھے، کیسی تاثیر تھی ان میں۔ حضرت نے فرمایا، آ جاؤ، بیعت فرما لیا۔ بیعت ہو کر چلے گئے۔ بیعت ہونے کے بعد نماز تو پڑھنی نہیں تھی، لیکن نماز کا وقت جیسے ہی قریب آیا، ان کے جسم میں بہت خارش، کھجلی پیدا ہو گئی، اور کتنا ہی کھجاتے تھے اور سہلاتے تھے، وہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو سوچنے لگے شاید ٹھنڈا پانی جسم پر ڈالنے سے کھجلی ختم ہو جائے گی، اور منہ کو دھویا تو آدھی کھجلی ختم ہو گئی۔ پھر سوچا کہ سب وضو کے اعضاء دھل چکا ہوں، صرف مسا باقی رہ گیا ہے، تو مسا بھی کر لوں۔ مسا بھی کیا۔ جب وضو ہو گیا تو وضو کی برکت سے آدھی کھجلی غائب ہو گئی۔ تو سوچنے لگے چلو نماز بھی پڑھ لوں۔ تو نماز بھی پڑھی تو پوری کھجلی غائب ہو گئی۔ اب جب نماز پڑھنے لگے تو شرم آئی کہ نماز پڑھتا ہوں اور ناچ دیکھوں، تو ناچ دیکھنا بھی بند کر دی۔ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کی برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ رات میں سونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو عبرت و نصیحت کے قصے سناتے تھے، اور ہم رات کو لہو لعب اور دوستوں کی مجالس سے فرصت پا کر اس وقت گھر جاتے ہیں جبکہ گھر کے تمام افراد، بیوی اور بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ پھر بھلا ہمارے بچوں اور گھر والوں کی ایمانی روحانی تربیت کیسے ہوگی؟ بچوں کی ایمانی اور روحانی تربیت کے لیے سب تدابیر کے ساتھ ایک بہترین اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزانہ تھوڑی دیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ایمان افروز تقوی و خشیت الہی سے لبریز قصے سنائیں۔ اس سے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی انہی کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والے، انہی کی طرح اللہ سے ڈرنے والے، انہی کی طرح اللہ پاک سے تعلق رکھنے والے بنیں۔ ایک مسلمان مرد اور عورت اپنے مسلمان بھائی اور بہن سے اچھا گمان رکھے، بغیر کسی دلیل کے اپنے مسلمان بھائی پر الزام لگا کر اس کو رسوا کرنا گویا اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے۔ اس لیے ایمانی رشتے کی بنیاد پر سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہر سنی سنائی بات بلا کسی تحقیق کے دوسروں کے سامنے بیان کرنے والا شخص جھوٹا ہوتا ہے۔ اسلام میں غیبت کرنے، بہتان باندھنے، جھوٹی بات پھیلانے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا، اور اگر میرے بھائی میں وہ چیز پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چیز اس کے اندر ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر جو تم کہہ رہے ہو اس کے اندر نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بدبو دار مرداروں کی بو اٹھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ بدبو کیسی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں، جو ایمان والوں کی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو لائک، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔